اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں. پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے. میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا. بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل. مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے. لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا. تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کمبخت ایمان کے قاتل ہے. یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے. یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی. خوارج آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں 2 بہت بڑے مکاتب فکر ہیں. بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے. نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی، برزہی گروپ، جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا. اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا، ان کو شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے. تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں. کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کر دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے، ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا، اور کہا ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے. ان کے جنازے پڑھائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے، جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے، اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے، صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے. یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے.